سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ اچھا، پاکستان نے بھی بڑے بڑے اداکار پیدا کیے اور ایسے ایسے کہ جھوٹ بولتے ہوئے بھی ان کو شرم نہیں آتی۔ ان میں سے ایک آج کل نام چل رہا ہے ڈاکٹر حسن رانا۔ میں اس لیے ان کے سوالات کے جواب دیتا رہتا ہوں سوشل میڈیا سے دیکھ کے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جناب تمہاری اوقات کوئی نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کا کام ہے جھوٹ بولنا اور ہمارا کام ہے کہ آپ کے جھوٹ سے نقاب اتارنا اور اصل چہرہ جو آپ کا بیانک ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آنا۔ اچھا، ان کی پوسٹ ایک گزری، میں اوپر لگاؤں گا، وہاں پہ اوپر جو بورڈ لگا ہوتا ہے وہ پڑھیں ذرا، کیونکہ اپنے ہم پیچھے سکرین میں نہیں لگاتے۔ یہ کہتے ہیں جی قادیانی جو ہے یہ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹیں تیار کی جاتی ہے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، کہ جس سے مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اب اس بندے سے بندہ ایک سوال چھوٹا سا ہی کر لیتا ہے، باقی تو جتنی اس بندے کے پاس سمجھ ہے، عقل ہے، یہ جو آج کل وہ ٹون بادشاہ جو مولوی ہے اشرفی اور فضل الرحمان جس کو آپ ڈیزل کا نام دیتے ہیں، میں تمہارا کسی کا نام غلط نہیں لیتا، لیکن آپ کو بتانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، نشانیاں بھی تو ہوتی ہیں۔ ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ ان کے جو اختلافات ہیں وہ کرسی کے اختلاف ہے، ایک طرح سے وہ اس کو چابی گھمائی جاتی ہے ٹون بادشاہ کو، اشرفی کو، وہ جو پیچھے سے بتایا جاتا ہے وہ آ کے بیانات دیتا ہے، دوسری طرح سے فضل الرحمان بھی آئی کا بڑا گرم ہے، اور فضل الرحمان جیسا بندہ جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کافی اس کو سیاست میں عقل بھی ہے، شعور بھی، پاکستان کے حساب سے، وہاں کی عوام کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ بڑا شعور اس بندے میں، بڑا سمجھدار بندہ ہے، وہ تو دھمکیاں لگا رہے اس کو گرفتار کر کے دکھاؤ۔ ہم نہیں اس کو مانتے، میں سیدھی بات بتاؤں، نہ میں وہ ٹون بادشاہ کو مولوی سمجھتا نہ میں اس کو سمجھتا ہوں، میرے سامنے تو دونوں ہی فتنہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ جو لکھ رہا ہے صاحب یہ اس سے بڑا فتنہ پھیلانے کی خودکشی کرتا ہے۔ اور ان کی لڑائی ہو رہی، اور یہاں پہ جناب مجھے بتائیے کہ قادیانیوں کا کون سا رول ہے؟ ان میں اتنی عقل ہے نہیں، چلو اور چلے جاتے۔ اب یہ سارا دن وہاں پہ علماء لڑتے، کبھی کوئی مولوی لڑ پڑتا ہے، کبھی کوئی مولوی لڑ پڑتا ہے، اور کبھی سیاستدان لڑتے۔ اب وہاں پہ جو حالات پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، تقریباً 50 سال سے یہ کنٹرول تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں۔ آپ تو کہتے ہیں جی ہم نے مسلمانوں کی بڑی زبردست تربیت کی ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے بڑے پرسکون ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو دین کا اتنا علم ہے کہ جس کا میرا خیال وہ ان کے بقول اسلام میں دوسرے لوگوں کو پتہ ہی نہیں اسلام کا۔ تو ان کو ان پوسٹوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ قادیانیوں کی پوسٹ ہے۔ کبھی آپ وہاں پہ اشتہار لگا دیتے ہیں قادیانی کی پہچان، اس پہ پھر بتاتے ہیں کہ قادیانی کی پہچان یہ ہوگی، اس سے بحث نہیں کرنی، اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اس کے چہرے پہ پتہ چل جاتا ہے وہ بڑے پرسکون ماحول میں ہوگا، وہ آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، وہ آپ کی بات آرام سے سنے گا۔ یہ ساری چیزیں انہی لوگوں کے بعد بقول آتی ہے کہ وہ گالی نہیں دے گا آپ کو۔ اب یہ کہتا ہے جناب صاحب کہ یہ پوسٹیں سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، جتنی پوسٹیں آپ خود لگاتے ہیں احمدیوں کے خلاف وہاں پہ، میرا خیال ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی کام نہیں۔ اپنے پروگراموں میں، اپنے ٹی وی میں جا کے دیکھ لو، جس دن سے آپ نے ٹی وی چلایا وہاں پہ کوئی ایسی پوسٹ ہو جو آپ نے صرف نفرت کے علاوہ کی ہو، جو صرف آپ نے فتنہ فساد کے علاوہ کی ہو، کہ صرف اس سے فتنہ فساد پھیلے، اپنا پورا چیک کر لو۔ یہ ہو سکتا ہے جب سے آپ نے وہ سنبھالی اس وقت سے بھی چیک کر لو، ظاہر ہے کوئی چیز ایسی آپ کو نصیب ہی نہیں ہوئی کہ آپ اس قوم کو صحیح بات بتا سکیں۔ صبح سے شام تک آپ کا کام یہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ پوسٹیں لگی ہوتی ہے، بڑا جی ان کا بائیکاٹ کر دو، فلاں کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہ کون پوسٹر لگاتا ہے؟ کبھی احمدیوں نے تنیمہ پہ پوسٹ لگائی کہ جناب ان کا بائیکاٹ کر دو۔ کسی دکان احمدیوں کی جا کے دیکھے کہ وہاں پہ لکھا ہو کہ کسی احمدی نے بورڈ لگایا ہو کہ فلاں بندے کا یا فلاں مذہب یا فلاں فرقے کے لوگوں کا بائیکاٹ کر دو۔ یہ پوسٹیں تو آپ نے لگائی ہوئی۔ پھر جتنی گالیاں ہیں، جو احمدیوں کی کتابیں ہیں، جو جماعت احمدیہ کے مانی ہیں ان کی کتابیں ہیں، ان کو رد و بدل کر کے ان میں کٹ کٹا کے
لوگوں کو گمراہ کرنے کا. اب جن لوگوں کو آپ بتا رہے ہو وہ بیچارہ پڑھنا بھی نہیں جانتا، اس کو کون بتاتا ہے جناب یہ پوسٹیں جو ہے لگا کے، اور اس میں کوئی ادھر سے کٹنگ لے لی، کوئی ادھر سے کٹنگ لے لی، ملا کے چلو جی اپلوڈ کر دیجیے، دیکھیں جی مرزا صاحب نے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اور یہ آگے دیکھیں یہ لکھا ہوا. تو یہ شیطانی کام کون کر رہا ہے؟ اب احمدیوں نے تو نہیں پوسٹر لگائی، یہ تو پھر آپ لوگوں کے کام ہے، آپ کا جو سسٹم ہے اس کو ذرا نظر ڈالیں نا. پتہ آپ سب کو، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے. مگر میں حیران ہوتا ہوں، ڈاکٹر رانا حسن نام دیکھیں، اور ڈاکٹر بن کے بھی جس بندے کو سمجھ نہیں آئی، جس بندے میں شعور نہیں آیا، جس بندے میں عقل نہیں آئی، اور پھر آپ تو ڈاکٹر ہیں تو عام پبلک تو مریض ہی ہے نا. تو مریضوں کی حالت اپنے کے دیکھ لے کہ ان کی کیا حالت. تو نفرت کی جو پوسٹیں آپ لگاتے ہیں وہ میں آپ کو چند ایک گنوائی ہیں، بہت زیادہ گالیاں تک دیتے ہیں، اور کبھی احمدیوں نے گالیاں دی آپ کو وہاں پہ پوسٹ لگا. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ جو علماء ہے یہ 14ویں صدی کی بدترین قوم ہے، وہ بھی جو پیش گوئی ہے وہ بتا دیتے ہیں. اب اس میں پیش گوئی کا ذکر کرنے میں کیا حرج کیا ہے؟ اور کون سی پوسٹ یہاں پہ کیا آپ کے لگائیں کہ آپ کی لڑائی ہو؟ آپ تو ویسے ہی 4 مولوی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. میں بتا دیتا آپ کو، وہاں پہ کوئی نکاح رکھیں یا کوئی جنازہ ہی رکھ لیں، وہاں پہ 2 مولوی بلا لیں، وہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے. وہ کہے گا میں نے یہ کام کرنا، وہ کہے گا میں، کیونکہ پیسے ملنے ہیں آپ لوگوں کو. دین تو آپ نے بھیج دیا ہر جگہ پہ، تو دین کی دکانیں کھول کے رکھ دی آپ نے. اتنی پاکستان میں دوسری دکانیں نہیں جتنی دین کی دکانیں بنی ہیں. تو یہاں آ کے اس طرح کی باتیں بتا کے آپ سمجھتے کہ ہم بڑا کارنامہ انجام دے رہے. یہ دیکھ لے الیاس چنوٹی لے لے، اس کا باپ لے لے منظور چنوٹی لے لے، فضل الرحمان لے لے، اس کا باپ لے لے، جتنے بھی علماء وہاں پہ ان کی ذرا دیکھے جا کے کہ سب سے زیادہ وہ فتنہ فساد پھیلانے والی پوسٹیں ان کی ہو. کسی پوسٹ میں ان کو یا کسی جگہ پہ بھی پرانی باتیں بھی نکال لیں ان کی، کسی جگہ پہ بھی آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان دیا گیا جو عوام کے لیے بہتری کے لیے ہو. ہر جگہ پہ ایسے اعلانات کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے فتنہ فساد پھیل. وہ آپ کے تو وہاں پہ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ٹھیکیدار ہوتے جی ان کو آپ پیسے دے کے بلاتے ہو جہاں فتنہ پھیلانا ہوتا. وہ تو دیہڑی دار مزدوروں کو بعد میں جیلوں میں کرا دیتی ہو، فتنہ پھیلانے کے چکر میں پولیس نے پکڑ لیا، کیس ان پہ بن جاتے ہیں، آپ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو یہ جناب جو کچھ بھی بیانات ہوتے ہیں، اب مسئلہ تو یہ کہ ان کے پاس ہے بھی کچھ، یہ بھی ایک پرابلم. اب جلسہ یہاں پہ ہوا ہے انگلینڈ، وہ غلط پوسٹ اس میں کیا تھی جی، آپ ایم ٹی اے پہ سارا دیکھ رہے ہو، ہر طرف دنیا ہی دنیا، اور ٹی وی چینل بھی دکھا رہے تھے، انگلش چینل کئی آئے ہوئے تھے وہاں، وہ بھی غلط دکھا رہے. ہاں اب سمجھ آئی، فتنہ اس لیے آپ کے ذہن میں آیا کہ فتنہ فساد پھیلتا. جب آپ اس طرح کے پروگرام دیکھتے پرامن، تو لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے جناب یہ تو بڑے پرامن لوگ ہیں، یہاں پہ تو نہ لڑائی نہ جھگڑا، اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے اور اسلامی باتیں صحیح کی جا رہی، اور آپ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ یوٹیوب پہ جا کے یہ پورا جلسہ، یہ کاروائی آپ سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پہ سوائے اسلام کی کوئی بات ہی نہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے، اسلام کی بھلائی کے لیے، اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز نہیں. مگر آپ کی پوسٹوں میں نہ انسانیت نظر آتی ہے، نہ اسلام نظر آتا ہے، صرف فتنہ اور فساد نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. آپ یہ جتنے لوگ ہیں ان کا روزگار لگا ہوا، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، ان کے بعد یہ ختم نبوت کا یہ چورن نہ ہو، بھوکے مار جائیں گے. مانگے یہ داتا دربار بیٹھے ہوں، وہاں سے کھانا جا کے کھائے، اور کوئی چیز ہی نہیں ان کے پاس. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان علماء کی وجہ سے جتنا، اب میں تو نہیں کہتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نکال کے دیکھ لے، وہاں سے کیا آپ کو ثابت ہوتا کہ آج کے علماء کے بارے میں کیا کہا. اب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ انہی میں سے فتنے اٹھیں گے، انہی میں سے چلے جائے گے. اب یہ چیزیں جو ہے آپ اپنے اوپر جب فکس کرتے تو ہوتی ہی ہیں. بالکل یہ نہیں کہ آپ کا ضمیر تھوڑے بہت ملامت کرتے ہیں، یہ مردہ بھی ہیں تو پھر بھی کبھی کبھی وہ آپ کو میرا سائن دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اپنا
کہ گناہ چھپانے کے لیے دوسروں کے اوپر ڈالنا، اور یہی کچھ وہاں پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ جتنی گالیاں احمدیوں کو دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے، جتنی تکلیف یہ احمدیوں کو دیتے ہیں ان کی نظر میں یہ ثواب ہے، یہ چیزیں ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس طرح گمراہ لوگوں کو کیا ہوا، یہاں تک کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ پورا سسٹم ہی دھرم برم ہے، اس پر ابھی بات کریں گے ایک اور بھی، محسن نقوی کا جو بیان آیا۔ تو یہ جو کچھ بھی وہاں پہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے یا ہو رہا ہے، یا پچھلے 50 سال سے ہو رہا ہے، وہ تو 70 سال سے کہہ رہے ہیں، 75 سال 76 سال سے، لیکن چلو 50 سال سے جب سے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اس کے بعد کے ملک کے جو حالات آپ نے دیکھے ہیں، ان علماء نے جس طرح اس ملک کی حالت کی ہے، ان کے پیٹ دیکھے آپ، یہ دونوں مولوی، بڑے مولوی کی بات کر رہے ہیں، 5 6 اور لے لے بڑے بڑے، ان کی خوراک دیکھے، ان کی اپنی حالت دیکھے، اور جو ان کے آگے پیچھے بھاگتے دوڑتے ان کی حالت دیکھے، ان کے حالات دیکھنے کیا ہے، جس طرح شرک میں اس ملک کو ڈال دیا گیا ہے۔ مولانا جی، میرا کافی اتنی آپ کی آئی کلاس میں نے لے لی ہے، چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے نماز